ایک صحابی اللہ کے راستے کے سفر سے واپس آتے کئی مہینے کے بعد. اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے، تمنائیں لے کر آتا ہے، ارمان لے کر آتا ہے، خواہشات لے کر آتا ہے، نئے طرح طرح کے خوبصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں. اب وہ آیا گھر میں، بیوی نے خوب اچھا استقبال کیا، خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے، بہت اچھی رات گزری، بہت پیار بھری رات گزری. ایک بچہ تھا، شوہر دیکھ رہا ہے جو بچہ کی نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے بیوی سے کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام، بہت سکون سے، کچھ نہیں پتا تھی، حالت نہیں لگنے لگی. جب رات پوری گزر جاتی ہے پیار بھری، صبح کو بیوی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے، ایک مسئلہ بتائیے، آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنا چاہیے، فوراً واپس کرنا چاہیے، اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے. تو کہنے لگے بس یہی قصہ ہے، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر، وہ آپ سفر پر تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے وہ امانت واپس لی. میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرتاج، جو آپ کی رات خوشیوں بھری نہ گزر. میرے دل سے پوچھیے کہ میں نے کتنا اپنے دل پر پتھر رکھا ایک ماں ہونے، اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد میرے سرے سے تازہ ہوئی ہوگی. اب سوچیے، لپٹ کے روتی، شکوے کرتی، شکوے نہ بھی کرتی تو غم کا تو اظہار کرتی، لیکن پوری رات گزر گئی اور برق نہیں لگنے دی. صبح کو ہوا، صحابی سماج حیرت پیدا گیا کہ یہ بیوی ہے، یہ کیا نعمت ہے، یہ ہے کون؟ کیا میرا نصیب ہے کہ مجھ کو ایسی بیوی مل گئی؟ جب وہ صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوشخبری سناتے تھے؟ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ. پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے؟ محمد مصطفیٰ. وہ چہرہ ہی ان کا ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر سارے غم بھول جائیں، اور خوشخبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو مل رہا ہے انہی کے قدموں اور دعاؤں کے توفیق میں. بھاگے گئے حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ رات یہ واقعہ پیش آیا، میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، لمبا سفر تھا، واپس آیا، خوشیوں بھری رات گزری. بیٹے کو پوچھا، یہ جواب ملا. صبح کو اس نے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب کیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے، جنت میں تم دونوں کو اپنے ساتھ ٹہلتا ہوا میں اللہ کے یہاں ٹھیک رہا ہوں. جاتے بیوی کو خوشخبری سناؤ، جاتے بیوی کو خوشخبری سناؤ، میرے ساتھ والی جنت نصیب کر دینے کا اللہ نے آج فیصلہ کر دیا، اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا، اور نسلوں میں تمہاری بیٹوں میں، تمہاری نسل میں، ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہو. ایک بیوی کے وفا اور اخلاق اور صبر کے نتیجے 500 سال تک امت کو جو فقہا اور محدثین ملے ہیں، اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقیہ انہی کی اولاد. ایک عورت کتنی برکت والی ثابت ہو سکتی. میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی نعمت، سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی. حضور فرما رہے ہیں المرأة الصالحہ. اور تو آپ اتنی اہم مخلوق، نہ مردوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے خود اپنے کو پہچانا. مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا؟ آپ سے خالی کام نکالے، آپ کو خالی گھر کے کام میں جوت کیا، آپ کو ڈانٹا، آپ کا دل دکھایا، نہ آپ کو ولایت کے راستے پہ چلایا، نہ آپ کو ذکر سکھایا، نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی، نہ آپ کو تہجد سکھائی، نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عشق پیدا کیا، نہ مردوں نے کیا، نہ آپ خود اپنے کو پہچانی. آپ سے خاص سوائے ہونٹوں اور آنکھوں اور چوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں. بخاری اسی کے تذکرے، اسی کی تعریف، اسی کی برائی، اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں الجھتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. اب اس کے کان بھرتی ہیں، اس کے کان بھرتی ہیں، اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں، شوہر کو اس کی بہن کے خلاف بھڑکاتی ہیں، شوہر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، پھر ساس اور بہو کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نند اور باورچی کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور گھر ایک مہابھارت کا میدان بنا.
اور آدمی اس گھر پر لعنت بھیجتا ہے، دیندار آدمی مسجد میں وقت گزارتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے، حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوئے خانوں میں پناہ لیتے ہیں، اور سب سے بھی یہ کہ گھر کا سکون ندارت تھا، اس لیے سب چوپٹ ہو۔ یہ تو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہنر ہے، اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا دخلت الجنت من ای باب شاءت۔ کوئی بھی عورت ہو وہ خالی اتنے سے کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اللہ رے مہربانی اللہ کے رسول کی، وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں، ان کو دودھ بھی پلانا ہے، ان کو بچوں کو پیٹ میں رہنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے، ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے۔ اس لیے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں، وہ خالی فرض روزے رکھیں، ورنہ صحت کمزور ہو جائے۔ تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں، لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا، میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا۔ خالی یہ عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شوہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی، اور یا اللہ کے تہجد میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو ثواب۔ گھر کے اندر کا سکون اس کا سنتر عورت، اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے، وہ سکون پینے کا کرتی، بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی، اس کی شکایت کر رہی، اس سے ناراض، اس سے ناراض۔ بہت گندی زندگی ہے یہ، بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز۔ آپ اگر اللہ سے اللہ کرنے لگیں چپکے چپکے، عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مردوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھی تب ذکر کریں، عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو، اللہ کرتی رہو، درود شریف پڑھتی رہو، کپڑے دھوتی رہو، کچن میں کام کرتی رہو، گھر کو صاف رکھو، بچے کو نہلا رہی ہو، لوریاں سناتی رہو، اللہ کرتی رہو، اچھے کلمے پڑھتی رہو، بس یہ تمہارا ذکر ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ 5 وقت نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، بحث نہ کرے، جنگ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل حوالے کرے، بس پھر وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جنت کے 3 دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لیے داخلے کی اجازت۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دنیا کے لکھ پتی اور کروڑ پتی 1 منٹ کے لیے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چکھی نہیں۔